میرے آقا حسین ابن علی نے ریگزار کربلا میں سپاہ یزید کو مخاطب ہو کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم سارے گناہگار ہو، تم میری بات کو کیوں نہیں سنتے، میری بات تمہارے دلوں میں اثر کیوں نہیں کرتی، تمہارے پیٹ تو حرام کھا کھا کے پر ہو چکے ہیں، یعنی میری بات اور میری ندائے حق تمہارے دلوں میں اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ تم حرام کھاتے ہو۔ میرے آقا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ امام کہ جس کا کلام اس قدر حسین و جمیل ہے کہ جو پتھر دلوں کو بھی رام کر دے، کہ جو سخت دلوں کو پھگلا کے رکھ دے، وہ حسین ابن علی کا خوبصورت کلام ان یزیدی فوج کے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حرام کھاتے تھے اور ان کے دل اس حرام کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے۔ اور اب ہمیں یہ جملہ تبدیل کرنا چاہیے کہ فلاں وائز کے کلام میں تاثیر نہیں، فلاں وائز کی بات ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ نہ، ہمیں دیکھنا ہوگا آیا ایسی بات تو نہیں کہ ہم بھی اس لقمہ حرام کھا کھا کے اپنے دلوں کو سیاہ کر چکے ہیں؟ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم رات کو گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اس میں کسی یتیم کا حق تو نہیں ہے، اس میں رشوت سے کمایا ہوا مال تو نہیں ہے؟ آیا یہ سارے معاملات آیا لقمہ حرام سے بچے ہوئے ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ بعض پتھر ان پر کلام الہی کا بھی اثر ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان خدا نخواستہ لقمہ حرام کھا کھا کے اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ نہ تو اس پر آیات قرآن اثر کریں، نہ تو اس پر کلام معصوم اثر کرے، لہٰذا ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں اقدام کرنا پڑے گا کہ ہم بھی لقمہ حرام سے بچیں، کیونکہ لقمہ حرام کھانے کی سب سے بڑی سزا دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی تاثیر ختم کر دیتا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں وہ چاشنی نہیں رہتی، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی۔ لہٰذا کربلا کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو لقمہ حرام سے دور رکھو تاکہ تمہارے دلوں پہ کلام معصوم اثر کر سکے اور تم نجات پا سکو۔